شان علی اعلی عبادت اعلی ہے تیری شان علی اعلی عبادت اعلی ہے تیری شان ماشاءاللہ اعلی عبادت بے شک کعبے میں ولادت ہوئی مسجد میں شہادت اعلی ہے تیری شان علی اعلی عبادت سن لو اے کوفے والو آواز علی کی آواز علی کی شاید یہ آخری ہے آزان علی کی آزان علی کی یاد آئے گی ہمیشہ حیدر کی عبادت اعلیٰ ہے تیری شان علی اعلیٰ عبادت روزہ بھی تھا نماز میں مصروف تھے علی مصروف تھے علی ملجم کی ناخلف کی تلوار جب چلی تلوار جب چلی سجدے میں زخمی ہو گئے سجدے میں زخمی ہو گئے مالک امامت اعلیٰ ہے تیری شان علی اعلیٰ عبادت اعلیٰ ہے تیری شان علی اعلیٰ عبادت بعد از نبی تو دیکھیے دنیا بدل گئی دنیا بدل گئی شرم و حیا تو آنکھ میں امت کے نہ رہی امت کے نہ رہی چن چن کے اپنے اپنوں کو چن چن کے اپنے اپنوں کو دے دی ہے خلافت اعلیٰ ہے تیری شان علی اعلیٰ عبادت اعلیٰ ہے تیری شان علی اعلیٰ عبادت سن لو اے کوفے والو آواز علی کی آواز علی کی شاید یہ آخری ہے آزان علی کی آزان علی کی یاد آئے گی ہمیشہ یاد آئے گی ہمیشہ حیدر کی عبادت اعلیٰ ہے تیری شان علی اعلیٰ عبادت اسلام کی ہمیشہ دی جس نے دعوتیں دی جس نے دعوتیں
ایسے ولی اللہ سے کیوں اے عداوتیں، کیوں اے عداوتیں، دشمن ہو جو علی کا اس فرد پہ لعنت، اعلیٰ ہے تیری شان علی، اعلیٰ عبادت، اعلیٰ ہے تیری شان علی، اعلیٰ عبادت۔ صلوات جزاک اللہ پرویز بھائی، پرویز ابھی بھائی کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ یہ دو کارز ہیں جو کہ فٹ پاتھ کو بلاک کر رہی ہیں، اور آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پولیس باہر پیٹرول کر رہی ہے اور اس پہ دونوں پہ ٹکٹ لگیں گے۔ ایک ہے KU11FLV سیٹ KU11FLV، اس کو پلیز ریموو کریں، اور دوسری کار جو ہے وہ ہمارے ساجد الوی بھائی کی ہے YB17EWUBM، تو پلیز ان دونوں کارز کو جو ہے وہ یہاں سے ریموو کریں اور اس کو پراپر پارک کریں۔ آدھا فٹ پاتھ جو ہے وہ خالی رکھیں، ادروائز جو ہے وہ اس کے اوپر ٹکٹ لگے گا دونوں کارز کے اوپر۔ اب میں برادر وسیع حیدر سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں، بارکی کا بلندر صلوات۔ صلوات کرو۔ کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا، کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا، کوفہ والوں میرے گھرانے کو میری تبلیغ کا صلہ دینا، کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا، کتنی خوددار ہے میری بیٹی، اس نے مجھ سے بھی کچھ نہیں مانگا، کتنی خوددار ہے میری بیٹی، اس نے مجھ سے بھی کچھ نہیں مانگا، گر وہ بازار میری دامانگے، خمس میں اس کو ایک ردا دینا، کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا، آج تک کیا کسی کی بیٹی کو میں نے دربار میں بلایا ہے، آج تک کیا کسی کی بیٹی کو میں نے دربار میں بلایا ہے، آئے دربار میں اگر زینب اپنی نظریں وہیں جھکا لینا، کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا، باپ دادا کی ضرب کا بدلہ بیٹیوں سے نہیں لیا جاتا،
باپ دادا کی ضرب کا بدلہ بیٹیوں سے نہیں لیا جاتا، پرداداروں سے جنگ مت کرنا، قیدیوں کا نہ حق بھلا دینا، کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا۔ کوفہ والوں میرے گھرانے کو میری تبلیغ کا صلہ دینا، کچھ نہیں مانگتا علی تم سے، یہ وصیت نہ تم بھلا دینا۔ وسیم بھائی کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہم ایک اور کار ہے FD18KMY ہونڈا، FD18KMY ہونڈا، اس کو پلیز، اس کو بھی یہ رانگلی پارکڈ ہے، اس کو سیدنا سے پارک کریں۔ اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ رانگلی پارک کارز کی وجہ سے ریورز جو ہیں وہ کونسل میں کمپلین کریں اور کونسل جو ہے وہ پولیس کو یہاں بھیجے، تو اس کو ہم خود ہی خیال کریں تو زیادہ بہتر ہے، رادر دین یہاں سے بار بار اناؤنس بھی کیا جائے۔ وہاں پہ حسن اور رون دونوں اس وقت مجلس بھی اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگ وہاں پہ پارکنگ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو کم از کم ان کی بات کو سنیں اور اپنی کارز کو پراپرلی پارک کریں۔ بولٹن لین کے اوپر بہت پارکنگ ہے، اگر یہاں پارکنگ نہیں مل رہی اسٹریٹس میں تو آپ وہاں پہ پارک کر سکتے ہیں، بولٹن روڈ پہ۔ اب میں قبلہ مولانا سید محمد رضا جان کافی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں، اور آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آئیں، ورنہ مولانا صاحب کو جانا تو ہوگی، پھر آپ کو بلائیں گے وہ آگے۔ باردی کا بلندر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ بہت سے مومنین ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، درود محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بس یہ جتنے مومین پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں ہمت کریں اور آگے آ جائیں تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن جائے۔ بسم اللہ کیجئے، ہمت کیجئے۔ بہت سارے مومین پیچھے بیٹھے ہیں، آئیے بسم اللہ آگے آئیے، تاکہ اور جو سامنے ہیں وہ اور آگے آ جائیں تاکہ ان کو ایک گنجائش مل جائے۔ بسم اللہ آئیے آئیے، بہت سارے مومین بیٹھے ہیں اور ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں بسم اللہ کیجئے، آگے آئیے۔ جی ساجد بھائی آپ آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، جو ہمارے اچھے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، جو یوتھ وہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں وہ سب آگے آ جائیں پلیز، یہاں سامنے آ جائیں پلیز، بچے سارے، یا یوتھ پلیز کم فارورڈ، آگے آ جاؤ پلیز، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ اب دیکھیں 5-6 مرتبہ تو میں کہہ چکا ہوں پھر بھی آپ نہیں مان رہے، بسم اللہ کیجئے۔ دیکھیں ساجد بھائی اتنی دور سے یہاں آ گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس مولا سلامت رکھے، کوشش کریں آگے بیٹھا کریں، مجلس کا ایک ماحول بنے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج کے اسپانسرز کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين
أبي القاسم محمد وللطيبين الطاهرين المعصومين. دعاء الكريم إمام الزمان صب الكون النواس. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو آخر. بلند آواز يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة 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 العجل العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. بلند ترين صلوات. In English, as we were talking about self-control, inshallah, and the importance of Holy Quran, we'll be continuing the same topic, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala is continuously insisting us, motivating us to listen to Quran, to recite Quran, and to understand Holy Quran. And we, unfortunately, we don't listen to Quran, we don't recite Quran, and we don't understand Quran. And some people who maybe their recitation has no benefit, recite much more than us. Now, when I'm saying their recitation has no benefit, I have a proof for that. Once, Qaim, you've heard the name Dua Qaim, right? Why Dua Qaim is named Qaim? Because Imam Ali taught Dua Qaim to one of his companions, his name was Qaim. Now Qaim and Imam Ali were walking, and Qaim heard a very lovely recitation of Holy Quran. A very lovely. He really enjoyed it. He was walking with Imam, and he was enjoying listening to that lovely recitation of Holy Quran. He didn't say anything to Imam, but Imam understood. Imam has ilm al-ghaib. Imam said, "You are enjoying his recitation." He said, "Yeah, master, he's reciting very well." So he was thinking, the one who recites this well, in this way, perfectly, and such a sweet voice, he will definitely be one of those pioneers of paradise, one of those first peoples who might go to paradise. Imam said, "You know, he is one of those who will go to hell." The guy who was reciting Quran so sweet,
he is one of those who will go to hell. To hell, not to heaven, to hell, to fire. And in one of the battles, he came against Imam. He was one of the Khawarij, and he came to fight Imam, and he was killed. And then again Imam took Kumail. Imam said, the voice you remember? You said, wow, what a lovely recitation of Quran. This was the one who was reciting that Quran. He was reciting Quran, but he did not understand the meaning of Quran. This is what I'm trying to point towards it every day. That recitation is very important. As I said, unfortunately, we are like those kids who were receiving letter from their parents. They were just kissing it and putting it on the shelf, not even reciting it, not understanding it. We are unfortunately even not reciting. The others, at least they are reciting. But again, there is a problem there as well. Recite and understand. If you understand, as I said, if I ask you now, if I ask one of the brothers, or if anybody has the answer, they can raise their hand. One verse from Holy Quran which you practice daily. Anybody has the answer? One verse from Holy Quran which you practice daily. Yes? मैं तो रोज कुरान सुनता हूँ और उसका तर्जुमा तफसीर के साथ में तो आज जो मेन चीज़ है मुझे बहुत ज़्यादा जिसने मोटिवेट किया है सूरह काफ की जो आखिरी नहीं तकरीबन 90 से 100 तक जो आयत जाती हैं इसमें जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है जिसमें वो कश्ती में सराख करते हैं बच्चों को मारते हैं और जो दीवार बनाते हैं उसके पीछे ये तफसीर में लिखा है कि कुछ चीज़ें जो आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र को जाती है और मीनिंग बाद में और होते हैं अल्लाह की जो हिकमत होती है वो मुख्तलिफ होती है। हमें ज़ाहिर तौर पर नजर आता है कि एक बंदे का जवान बेटा एक ही बेटा तो बंदे कहते हैं तो बड़ा जुल्म हो गया इसके साथ है मगर उसके अल्लाह ताला उसको कुछ और देने वाला होता है। इस तरह इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा राज छुपे हुए हैं कि अल्लाह ताला की हिकमत मुख्तलिफ होती है हमें नज़र कुछ और आता है। तो मेन मकसद यह है कि जो भी चीज़ ज़िंदगी में मुसीबत मुश्किल आए उसको बर्दाश्त करे और अल्लाह की हिकमत को समझने की कोशिश करे। Very good. So because brother recites in good translation, he understood the philosophy of many of the ahkam. Okay, anybody else who can just one verse which you practice daily? One verse which you practice daily. It's very easy. Aqimus salat. You all pray every day. Wa'atu zakat. You all, mashallah, will give zakat al-fitra. You all give, mashallah, charity. So these are the verses which you are practicing daily. But why you don't know? Because you maybe are not understanding the meanings of the Holy Quran, or the verses of Holy Quran. There was a teacher, he once said to his students that tomorrow or next class when you come, I want you to bring few verses of Holy Quran which you practice in your daily life. Next day, one of them came, he said, I practice Aqimus Salat every day. He said, MashaAllah. The other said, I practice Wa'atu Zakat. He said, MashaAllah. He said, the third one said, I practice something else. There is a verse in Holy Quran which I'm not feeling good to share it with you. Teacher said, no, you have to share it because it was your homework. He said, there's a verse in Holy Quran, Kulu washrabu, eat and drink. And I practice on this verse, and I practice a lot on this verse. And this is what we practice during the month of Ramadan. Only Kulu washrabu. Allah is saying, Kulu washrabu, it's okay, eat and drink, but don't do israf, wala tusrifu. So now, they knew the meanings of the verses of Holy Quran. They were trying to understand the meaning of Holy Quran. So if we understand the meanings of Holy Quran, if we understand what is the message of Allah subhanahu wa ta'ala, why did Allah send so many verses for us, so many surahs for us? What message Allah wants to give to us? If those kids would have got the message of their dad, they were very successful, but they didn't receive the message of their dad. They didn't even read the message of their dad. They were receiving the letter, just kissing and putting it on the shelf. So they didn't benefit from it. If you want to achieve benefit from Holy Quran, you have to try to understand it. I don't know how many of you have started understanding, as I said, at least once a day understand one verse of Holy Quran. At least recite this translation and very brief explanation if you, inshallah, have some books which are in Urdu and maybe which might be in English as well. Now our brothers, our Sunni brothers,
if they start understanding the verses of Holy Quran and the messages of the verses of Holy Quran, believe me, the Sunnis will not remain Sunni, they'll become Shia. Because the whole Quran is talking about Imam Ali ibn Abi Talib. Sunni scholars have written a book. One of them has written a book, 350 verses about Imam Ali in Holy Quran. Another Sunni scholar has written a book, 500 verses about Imam Ali in Holy Quran. Another Sunni scholar has written 600 verses about Imam Ali in Holy Quran. So if they understand the meaning of these verses, of course they will be one of the followers of Imam Ali. But because they just read and they don't understand. Now here there's a lovely story I want to share with you. Ibn Abbas was one of the mufassirin of Quran. He used to explain Holy Quran. And whenever he used to explain Holy Quran, he used to inform people about the actual explanation which was given by the Prophet, peace be upon him. Not the wrong things which the propagandas of Muawiyah and the enemies of Imam Ali did make about the verses of Holy Quran. He used to share the actual explanation of Prophet, peace be upon him, about every verse. Now once what happened, as you know, Muawiyah had stopped virtues of Imam Ali, and Muawiyah ordered that in every mosque, in every masjid, after every namaz, people have to curse Imam Ali. So nobody used to talk about the virtues of Imam Ali. Ibn Abbas was not able to talk about the virtues of Imam Ali directly. So he said, during my tafsir classes, I will explain the verses of Holy Quran, and in that, inshallah, I will inform the people about the virtues of Imam Ali alayhi salam. Now, the news came to Muawiyah. Muawiyah, Ibn Abbas is informing people about the virtues of Imam Ali. Didn't you stop everyone to not talk about the virtues of Imam Ali? But Ibn Abbas is still talking about the virtues of Imam Ali. So, Ibn Abbas's class, Muawiyah attended his class, and Muawiyah, after the class ended, said, Ibn Abbas, don't you know that I have made a rule that nobody has permission to talk about the virtues of Imam Ali? So why are you talking about the virtues of Imam Ali? Ibn Abbas said, I'm not talking about the virtues of Imam Ali, rather I'm explaining Holy Quran. I'm just explaining Holy Quran. Muawiyah said, no, you are not allowed to talk about those verses which are about Ali ibn Abi Talib. So Ibn Abbas said, okay, let's do something else. Instead of me explaining the verses of Holy Quran, I will just read a verse of Holy Quran. You tell me what the meaning of that verse is. Ibn Abbas said, Muawiyah, what is the explanation of إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ? Muawiyah said, this is about Ali ibn Abi Talib, when he gave rain to the poor, when he was in ruku. But Ibn Abbas, there are so many verses in Holy Quran. Is it necessary to just talk about this verse? Go and talk about another verse. Ibn Abbas said, it's okay. I'll recite another verse. You explain for me, what is it about? إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Muawiyah said, Salawat ala Muhammad wa Muawiyah said, yeah, this is also about Ali ibn Abi Talib, when he came under the veil, and then the family of Prophet came under the veil, and this verse was revealed. But there are so many verses in the Holy Quran. Is it necessary to just talk about this verse? Ibn Abbas said, okay, I will recite another verse. Please explain to me what is it about. He said, عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. Ibn Abbas is reciting the verses, and Muawiyah is explaining. Muawiyah, tell me, what is this verse about? Who is this verse about? Muawiyah got angry again. He said, this verse is again about Ali ibn Abi Talib. That is special news which people will be asked about it. That is Ali ibn Abi Talib's love and his muhabbat. So this verse is about Ali ibn Abi Talib as well. But Ibn Abbas, there are so many verses in the Holy Quran. Is it necessary to just talk about this verse?
So many other verses. Go and recite another verse. Ibn Abbas said, okay, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Who is this verse about? Muawiyah said, Ibn Abbas, this is again about Ali ibn Abi Talib and Fatima Zahra Salamullah alayha and Hassan and Hussein, when for 3 days they gave their food to Yatim, Miskin and Asir. But Quran is a very big, and it has many verses. Is it necessary to recite only this verse? Ibn Abbas said, okay, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Muawiyah said, this is also about Ali ibn Abi Talib. This is also about Ali ibn Abi Talib when he slept on the bed of Prophet, peace be upon him, on the night of Hijrah. But Quran is big. There are so many other verses. Is it necessary to recite only this verse? Go and recite another verse. Explain another verse. Ibn Abbas said, Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Muawiyah said, this is also about Ali ibn Abi Talib. When Prophet arrived, Ghadir Khum, Allah sent Jibreel, and Jibreel said, inform about the wilayat of Ali ibn Abi Talib. But Ibn Abbas, there are so many verses in Holy Quran. Is it necessary to only explain this verse? Ibn Abbas said, Al-Yawma akmaltu lakum deenakum. Muawiyah said, this is also about Ali ibn Abi Talib. When Prophet announced the wilayat of Ali ibn Abi Talib, Allah sent this verse that today deen is complete. But is it necessary to just talk about this verse? There are so many other verses in Holy Quran. Go and recite and explain other verses of Holy Quran. Ibn Abbas said, قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. Muawiyah said, this is also about Ali ibn Abi Talib. When in Mubahila, Prophet took Imam Ali as his nafs, Hassan and Hussein as his abna, and Fatima as his nisa, as his daughter. But there are so many verses in Holy Quran. Is it necessary to talk only about this verse? It's a very lovely and very long dialogue between Ibn Abbas and Muawiyah. At the end, Ibn Abbas says, okay, till here, I was reciting a verse and you were explaining, and you were saying that this verse is about Ali, this verse is about Ali, this verse is about Ali. I was not saying, you were saying. Now I will be quiet. I will not give you any verse. You give me a verse. I will explain for you whether Imam Ali is in that verse or not. Now Muawiyah started thinking, let me search a verse in Holy Quran where there is no name of Ali ibn Abi Talib in it. And after a while, Muawiyah said, Ibn Abbas, stop explaining these verses. Rather, start explaining this verse. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. This verse is about earthquake. So Muawiyah said, what is the relation? What will be the relation of earthquake with Ali ibn Abi Talib? So there will be no zikr of Ali ibn Abi Talib in this verse. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. So Ibn Abbas said, Muawiyah, sorry, I can't stop Ali ibn Abi Talib, because even in this verse there is zikr of Ali ibn Abi Talib. Even in this verse there is zikr of Ali ibn Abi Talib. Muawiyah was surprised and said, how come? What is the relation of earthquake with Ali ibn Abi Talib? Earthquake and Ali, there's no relation between them. Ibn Abbas said, did you forget? After Prophet left this world, an earthquake came in Medina. All the people were afraid, and they all went on the door of Ali ibn Abi Talib. And Ali ibn Abi Talib came out, and he stepped on the ground, and he said, oh Turab, Abu Turab is ordering you to stop. And since then, earthquake stopped. And all the people of Medina since then, whenever they recite, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, they remember the miracle of Ali ibn Abi Talib. You cannot remove Ali ibn Abi Talib from Quran. And now here Muawiyah got angry and he said, so this means until the Quran exists in this world, Ali is also there. So this means we cannot separate Quran and Ali. Yeah, this is the fact. Rasulullah has informed us, Aliyun ma'al Qur'ani wal Qur'anu ma'a Ali. Quran is with Ali, Ali is with Quran, Quran is like Ali, Ali is like Quran. They are continuously like each other and with each other. If there is Surah Kawthar in Quran, Ali is Saqi al-Kawthar. If there is Surah Fatah in Quran, Ali is Fatih al-Khaybar. If there is Surah Imran in Quran, Ali is son of Imran. If there is Surah al-Anbiya, Ali is the helper of Anbiya. They are connected. You cannot separate them. But when will you understand
when you go deep and understand the meaning of the Quran, explanation of the Quran, the message of Quran. Otherwise, our all brothers, they are reciting Innama waliyakumullah, Innama yuridullah, Ya Rasul balligh ma unzila ilayk, Al-yawma akmaltu lakum, Sa'ala sa'ilun bi'adhab al-waqi', Amma yatasa'aluna 'an an-naba' al-'azim, and so many other verses. But they don't know who is Naba al-'azim. They don't know that when Allah is saying wa'tasimu bihablillahi jami'an, who is hablullah? They don't know. So it's very important, my dear brothers and sisters. Number one, as in English, there's a very famous sentence. They say, first motivate yourself, then motivate others. So first you increase your knowledge, so you could increase others' knowledge as well. So unfortunately, when we, number one, don't recite Quran, number two, don't understand Quran, so how can we explain it to others? I normally request everybody, wherever I go for Majalis, I say, if you mu'mineen, once a week, just once a week, if you memorize and understand just one verse which is about Imam Ali alayhi salatu wasalam, inshallah. So throughout the year, how many verses you'll be memorizing about Imam Ali? 52 verses. Once a week, just one verse, with translation, with explanation, from Shia books, from Sunni books, inshallah. So in few years, you will be memorizing at least 300 verses, which according to one of the Sunni writers, Imam Ali's verses about Imam Ali are 300 in Holy Quran. So you'll be memorizing 300 verses in 6 years' time, inshallah. And then you can talk to your Sunni brothers that this verse is about Imam Ali, اهدنا الصراط المستقيم is about Imam Ali, هدى للمتقين is about Imam Ali, واعتصموا بحبل الله جميعا about Imam Ali, عما يتساءلون عن النبأ العظيم about Imam Ali, and all the verses which are about Imam Ali, you can explain it from their books, because it exists in their books as well. It's not only in our books, inshallah. So, dear brothers and sisters, so try to connect yourselves to your Holy Quran, at least in these nights, inshallah, nights of Qadr, and inshallah try to understand its meaning. Recite a loud salawat. आइए मिलके दुआ इमाम ज़माना और उर्दू मजलिस की तरफ चलें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियका हुज्जत इब्न सलवातुका अलैहि व अला fi hadhihi وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. تعجل فرجا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بلند ترين صلوات. अज़ान वाजिबुल एहतराम खालिक़ कायनात इरशाद फरमा रहा है कि लोगों, मेरी बारगाह में जब भी आना चाहो तो यूं सर उठा के ना आ जाना, बल्कि वब्तगू इलैहिल वसीला, कोई मासूम वसीला तलाश करके मेरे पास आना. अल्लाह यकीनन हमारी शहरत से ज्यादा करीब है, लेकिन हम इस काबिल नहीं कि हम डायरेक्ट अल्लाह के पास जा सकें. अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए हमें मासूम वसीलों की जरूरत है. और इसी का अल्लाह हुक्म दे रहा है सूरह मायदा में कि ए लोगो वब्तगू इलैहिल वसीला, जब भी मेरे पास आना चाहो कोई वसीला तलाश करके आना. अब कल गुफ्तगू का आगाज हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह शिया भी वसीले के कायल हैं और हमारे सुन्नी भाई भी वसीले के कायल हैं, लेकिन जो वहाबी हैं, कुछ मुसलमानों का टोला है जो वसीले का इनकारी है, वसीले को नहीं मानता, वसीले को रिजेक्ट करता है.
کہتا ہے کہ بھائی وسیلے کی ضرورت ہی نہیں. تو ایک مومن تھا, کہیں یو کے کا مومن تھا, کہتا ہے کہ ہم ایک فیکٹری تھی, کمپنی تھی, وہاں پہ کام کرتے تھے. تو فیکٹری کے مالک نے ایک چھوٹا سا کمرہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بنایا تھا کہ اس میں جا کے نماز پڑھیں. کام صرف 5 بندے نماز پڑھنے جاتے تھے. اور کچھ دنوں کے بعد 4 نمازیوں میں سے ایک نمازی میرے پاس آیا اور اس نے کہا, یہ بندہ مومن تھا, کہا کہ ایک نمازی ان 4 نمازیوں میں سے میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ تو بڑے نیک انسان ہیں, اس کمپنی میں نہ جانے کتنے اور مسلمان ہیں, اس انگریز نے ہمارے لیے کمرہ نماز کے لیے بنایا ہے, لیکن اس میں صرف 5 بندے آتے ہیں, ان میں سے ایک آپ ہیں. یعنی آپ بڑے اسپیشل انسان ہیں, آپ ماشاءاللہ کمال کے انسان ہیں, اللہ آپ کو اور بھی نیک نمازی بنائے, لیکن آپ ایک چھوٹی سی پرابلم ہے. یہ مومن کہتا ہے, میں نے کہا کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے, یہ میری اصلاح کرنے آئے ہیں. تو کہا کہ ایک چھوٹی پرابلم یہ کہ نماز کے بعد آپ ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں یا اللہ بحق محمد بحق علی بحق فاطمہ. یہ جو ہے نا, یہ جو آپ وسیلہ بناتے ہو نا کہ محمد علی فاطمہ کو وسیلہ بناتے ہو, یہ بدعت کہتا ہے. یہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ کم وقت کون ہے. کہا کہ یہ کام آپ نہ کریں, باقی سب کچھ آپ کا ٹھیک ہے. کہا کہ اب میں نے کہا کہ چلو اس نے خود ہی بات چھیڑی ہے تو میں اسے پوچھتا بھی ہوں اور سمجھاتا بھی ہوں. الحمدللہ شیعوں کا کمال یہ ہے کہ شیعوں کا بچہ جو ہے نا دوسروں کے بڑے بڑے مولویوں سے زیادہ جانتا ہے. مجالس میں اتنا جو علم الحمدللہ بڑھتا ہے تو بچے کو دلائل آتی ہیں. اب اس نے کہا بچپنے سے ہم نے علماء سے بابا سے باتیں سنی تھی, تو میں نے کہا کہ ذرا بھائی آپ نے پوچھا تو وجہ کیا وجہ, کہ اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے. جب اللہ اتنا قریب تو نبی کو وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت. جب اللہ شہرت سے زیادہ قریب تو پھر علی کو اور فاطمہ کو سلام اللہ علیہ کو وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت. اللہ قریب ہے تو بولے یا اللہ مدد. جیسے کل میں نے کہا یا اللہ مدد عیب نہیں ہے, ہم سارے یا اللہ مدد کہتے ہیں, یا کا نستعین یا اللہ مدد ہے. کہا کہ جب اللہ اتنا قریب ہے تو پھر کسی اور کو وسیلہ کیوں بنائے. اب اس نے کہا, میں نے کہا چلو میں ایک سوال پوچھوں اگر آپ برا نہ مانے. کہا بسم اللہ. کہا اچھا یہ بات کہ اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے کیا صرف آپ کو پتا ہے یا حضرت یعقوب کے بیٹوں کو بھی پتا تھی. کہا کہ کیا مطلب. کہا وہ قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھار, سورہ یوسف میں آیت نمبر 97 میں آیا ہے کہ حضرت یعقوب کے بیٹے آئے, انہوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا. انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگا بلکہ کہا بابا آپ سفارش کیجئے اللہ ہمیں معاف کر دے. کہا یہ بات کہ اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے کیا صرف آپ کو پتا ہے یا نبی کے بیٹوں کو بھی پتا تھی. کہا کہ اب باہر کے نبی تو نہیں تھے, نبی کے بیٹے تھے, تو ویسے بھی انہوں نے غلطی کی تھی, بھائی کو کنویں میں پھینک کے آئے تھے, تو ان کی بات پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, ان کی بات پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ شیعہ بھی ہوشیار تھا. اس نے کہا کہ دیکھیے, میں نے کہا قرآن پڑھے بھی سمجھیے, پڑھے بھی سمجھے گا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس آیت میں مقصد کیا ہے, پیغام کیا آ رہا ہے. کہا کہ اچھا یہ تو آیت نمبر 97 تھی, آیت نمبر 98 میں کچھ اور بات بھی نظر آ رہی. کہا کیا. کہا اچھا یہ کہ اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے یعقوب کے بچوں کو پتا نہیں تھا, یعقوب کو پتا تو ہوگا نا کہ اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے. کہا بالکل یعقوب اللہ کا نبی ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب کو پتا نہ. کہا لیکن حضرت یعقوب نے یہ بدعت شرک اور کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کہ او بچوں مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, بلکہ الٹا حضرت یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم, ہاں بچوں میں تمہاری سفارش اللہ کے ہاں کروں گا, یعنی ہاں بچوں میں وسیلہ بنے گا. تو اب ذرا بتائیے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا سب کچھ ٹھیک ہے, بس یہی غلطی ہے کہ میں کہتا ہوں یا اللہ مدد, میں کہتا ہوں یا محمد مدد, میں کہتا ہوں یا رسول مدد, بس یہی میری غلطی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب کو نہیں پتا تھا کہ اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے, تو بچوں کو کیوں نہیں کہا کہ بچوں یہ کام غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. الٹا حضرت یعقوب نے کہا ہاں بچوں میں تمہاری سفارش اللہ کے ہاں کرتا ہوں. تو مومن نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ دیکھیے میرے بھائی, ہم ہیں امتی, وہ تھے نبی کی مرضی جو کرے. اب نبی کی مرضی جو کرے اس پہ ہم کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. اچھا میرا بھی مناظرہ ہوا تھا ایک مرتبہ, ہمارے سنی بھائی تھے, ہم گاڑی میں تھے, ہم تقریباً میں تھا 3 اور سنی بھائی تھے.
تو جہاں جہاں بیچارے وہ پھنس رہے تھے نا تو یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے. جہاں پہ بیچارے جواب نہیں کہتے نہیں ہمیں استاد نے منع کیا اس سے زیادہ نہیں سوچو اس کے بارے میں. تو اس نے کہا وہ نبی تھے, اب ان کی مرضی, وہ معصوم تھے, نبی تھے, اور تو اس کے بارے میں نہ سوچے. اس نے کہا چلو میں نے ایک اور سوال پوچھ لیا. میں نے کہا چلے میرے بھائی اب آپ ہی نے بات چھیڑی ہے تو میں ایک آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ جواب دے دیجیے. اگر میں کنونس ہو گیا تو پھر آپ کی بات پہ ہم آ جائیں گے. یہ قرآن میں آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا. قرآن میں کئی آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو اب یہ شیعہ مومن کہتا ہے میں نے اس وہابی سے پوچھا, میں نے کہا میرے بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ یہاں پہ دو اطاعتیں ہیں, ایک ہے اللہ کی اطاعت, ایک ہے رسول کی اطاعت. ایک اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, اطیعوا الرسول, رسول کی اطاعت. تو اب اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ اللہ کا کچھ حکم تھا, رسول کا کچھ حکم تھا, مثال کے طور پہ اللہ نے کہا فجر کی نماز 2 رکعت, رسول نے کہا فجر کی نماز 2.5 رکعت, تو یہاں کس کی اطاعت کرو گے؟ تو وہابی نے فوراً کہہ دیا ظاہری بات ہے اللہ کی اطاعت کروں گا. اور پھر وہ رک کے اچانک کہتا ہے بھائی یہ آپ نے کیا پوچھ لیا, اللہ تو مجھ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہی نہیں. اب اس نے خود جواب دے دیا, اس نے کہا اللہ جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے رسول کے وسیلے سے بات کرتا ہے. تو مومن نے کہا جب اللہ تم سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہا تو تم رسول کو ہٹا کے اللہ سے ڈائریکٹ ہی ہونا چاہتے ہو. اللہ بھی جب تم سے بات کر رہا ہے تو رسول کے وسیلے سے بات کر رہا ہے, تم اسی رسول کو ہٹا کے ڈائریکٹ ہی ہونا چاہتے ہو. صلوات پڑھیے بآواز بلند. بڑا لمبا مناظرہ تھا ان لوگوں کا, مومن نے بتایا تھا, انشاءاللہ کبھی تفصیل سے سناؤں گا کیونکہ آج بہت دیر بھی ہو چکی ہے. 8 بجے کا اعلان تھا, 8:30 بجے پروگرام آغاز ہوا, تو انشاءاللہ مختصر کروں اور گفتگو کو آگے لے چلوں. وسیلے کے ہم قائل ہیں الحمدللہ, شیعہ بھی, سنی بھی اور اکثریت مسلمانوں کی. یہ وہابیوں کا ٹولہ ہے. اچھا جب یہ پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ مدد جب ہم کہتے ہیں تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں. آپ لوگ جو یا علی مدد کہتے ہیں آپ علی مولا سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کو کاٹ دیتے ہیں. تو ہم جواب میں کہتے ہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم جب یا علی مدد بھی کہتے ہیں تو ہم اللہ کے سب سے طاقتور بندے سے مدد مانگتے ہیں. ہم علی کو خدا نہ خواستہ مولا علی کو اللہ کے مقابلے میں نہیں کھڑا کرتے. ہم جب کہتے ہیں یا علی مدد اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ علی سے مدد مانگو. ہم جب کہتے ہیں یا رسول خدا مدد اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا رسول سے مدد مانگو. بھائی کل میں نے آپ کو آیت سنائی نا فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب ابراہیم, کہ آدم نے کہا یا اللہ مدد, اللہ نے کہا کہو یا علی مدد. ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے یہی ہوا نا, جو کلمات اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے سکھائے وہ کیا تھے؟ مولا علی کا نام تھا, مولا رسول کا نام تھا, پنجر پاک کے نام سے. حضرت آدم کہہ رہے تھے یا اللہ مدد, اللہ نے کہا کہو یا علی مدد, کلمات کا واسطہ دو. اچھا پھر یہ اکثر دوسرا بھی بہانہ کرتے, کہتے یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا یا علی مدد, یہ دکھائیے قرآن میں کہیں پہ یہ لفظ یا علی مدد. تو وہ کہتے ہیں وہ تو نظر نہیں آتا, تو وہ اس طرح سے ہمیں پھنسانا چاہتے. پھر ہم کہتے ہیں چلو جی تم ایک کام کرو, تم پہلے قرآن سے یہ ڈھونڈ کے آؤ کہ نماز فجر 2 رکعت ہے, تو پھر انشاءاللہ ہم بھی تمہارے لیے لفظ یا علی مدد ڈھونڈ کے دکھاتے ہیں. صلوات پڑھیے آواز. رسول کی تو سنت ہے, رسول کی سنت ہے, رسول نے قرآن ایکسپلین کیا نا, اور پھر اصحاب کے ذریعے سے یا پھر ائمہ اطہار کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچی. اللہ کے رسول کی سنت کیا تھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی رسول کی سنت کیا تھی. بھائی رسول خدا کا عمل جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول کی سنت کیا تھی, رسول کی سیرت کیا تھی, وہ ہمارے لیے بہترین پیغام ہے. اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے, اللہ کے رسول نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں, تو عبداللہ ابن مسعود رسول کے صحابی ہیں, وہ تشریف فرما ہوئے. عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول کی طرف دیکھ کر کہا یا رسول خدا آج میں حق کو دیکھنا چاہتا ہوں, حق کو سمجھنا چاہتا ہوں, مجھے حق دکھائیے, مجھے حق دکھائیے, حق سکھائیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ابن مسعود, عبداللہ ابن مسعود کمرے میں چلے جاؤ, تمہیں حق نظر آ جائے گا. اسے کہتے ہیں مومن کا دل, وہ جانتا ہے کہ کس کی طرف رسول خدا بھیج رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود حق کی تلاش میں تھے, اللہ کے رسول نے کہا کمرے میں چلے جاؤ, تمہیں حق نظر آ جائے گا. اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں کمرے میں آیا تو مجھے علی ابن ابی طالب نظر آ گئے.
یہی تو کہا نا اللہ کے رسول نے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں حق ہوگا، جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں تمہیں علی نظر آئیں گے. اب کہا کہ میں نے علی مولا کو دیکھا، لیکن ایک تھوڑا منظر میں نے دیکھا کہ رسول خدا کے پیارے بھائی نماز میں دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں مولا علی اور دعا کر رہے ہیں. اور دعا میں کیا کر رہے ہیں؟ دعا میں کہہ رہے ہیں خدایا، غور کیجیے گا، خدایا تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرے شیعوں کو بخش دے. ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے نا یا اللہ میرے شیعوں کو بخش دے، لیکن کہا خدایا تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرے شیعوں کو بخش دے. تو عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ حق مجھے نظر آ گیا کہ بھائی مولا علی ہیں اور کیا نام ہے رسول خدا کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں. باہر جب آئے تو عبداللہ ابن مسعود نے ایک منظر دیکھا جسے دیکھ کر وہ پریشان ہوئے. کیا دیکھا؟ کمرے میں کیا ہوا؟ مولا علی دعا کر رہے تھے خدایا تجھے نبی کا واسطہ میرے شیعوں کو بخش دے. باہر جب آئے تو کیا دیکھا؟ رسول خدا بھی دعا کر رہے ہیں نماز میں، کہہ رہے خدایا تجھے علی کا واسطہ میرے امتیوں کو بخش دے. اچھا اب یہ آپ نے سبحان اللہ کا، عبداللہ ابن مسعود پریشان ہو گئے. اچھا کیوں پریشان ہو گئے؟ کیونکہ دیکھیے ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم سفارش جب کرواتے ہیں تو جو اپنے سے بڑا ہوتا ہے نا تو اس کے ذریعے سے سفارش کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب آپ کہیں پہ پھنس جاتے ہیں تو جب سفارش کرواتے ہیں، کام نکلواتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کسی بڑے کے ذریعے سے جو ہم سے بڑا ہوتا ہے. اب عبداللہ ابن مسعود بھی ٹیکنیکلی یہی دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اندر جو میں گیا میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب نے کہا خدایا تجھے رسول کا واسطہ میرے شیعوں کو بخش دے. بات سمجھ میں آ گئی، ہضم ہو گئی، کیونکہ علی ابن ابی طالب رسول کے بعد کا رتبہ ہے. لیکن جب باہر آ کے دیکھا اسی اعلیٰ رسول نے کہا خدایا تجھے علی کا واسطہ میرے امتیوں کو بخش دے. عبداللہ ابن مسعود پریشان ہو گئے کہ اب علی افضل ہے یا نبی افضل ہے. اسی پریشانی کے عالم میں تھے. اللہ کے رسول کی نماز ختم ہوئی. اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ ابن مسعود پریشان نظر آ رہا ہے. کہا یا رسول خدا پریشان اس لیے ہوں، اندر علی نے آپ کا واسطہ دیا، باہر آپ نے علی کا واسطہ دیا، پریشان اس لیے ہوں علی افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ بھائی واسطہ تو افضل کا دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ انا و علی من نور واحد، جس نور سے علی بنے ہیں اسی نور سے نبی بنے ہیں. اس بات یہی پریشان، جس نور سے نبی بنے ہیں اسی نور سے علی بنے ہیں. اگر میں نبی کا واسطہ، اگر علی میرا واسطہ دے رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر میں علی کا واسطہ دے رہا ہوں تو بھی ٹھیک ہے. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ایک ہی نور سے. اسی لیے جب کوئی اعتراض کرتا ہے نا، کہتا ہے کہ علی مولا رسول کے کاندھوں پہ کیسے چڑھ گئے. اصل میں یہ دشمنی علی ہے، یہ احترام رسول میں نہیں بولتے. دشمنی یہ ان کے دلوں میں رسول کا احترام ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اس کو ماننے والے ہیں جس نے رسول پہ ہذیان کی تہمت لگائی تھی. ان کے بزرگ رسول پہ ہذیان کی تہمت لگائیں، ان کے بزرگ صلح حدیبیہ میں رسول پہ شک کریں اور یہ رسول کے احترام کے بہانے مولا علی پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں کہ بھائی علی رسول کے کاندھوں پہ کیسے چڑھ گئے. ہم کہتے ہیں ذرا ایک سوال کا جواب تو دو، اگر ہم ایک قرآن پہ دوسرا قرآن رکھیں کوئی اعتراض کرے گا؟ کہیں گے نہیں 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 اس میں کیا حرج ہے، ایک قرآن پہ دوسرا قرآن آ جائے. تو ہم کہتے ہیں علی اور رسول ایک ہی نور ہے، ایک نور پہ دوسرا نور آ گیا، کوئی حرج نہیں، ایک نور پہ دوسرا نور آ گیا. بس عزیزان محترم رسول کی سیرت بھی اگر آپ دیکھیں تو رسول خدا کی سیرت بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی دعا مانگتے ہیں علی کو وسیلہ بناتے ہیں، علی مولا نبی کو وسیلہ بناتے ہیں. اور ہمیں بھی یہی سکھایا لوگوں جب بھی دعا مانگو، یہ دعا کی راتے ہیں تو وسیلہ اہل بیت کا بنا. لیکن کل آپ نے سنا کہ جب وسیلہ بناؤ نا تو یقین کامل سے، ہم شک سے مانگتے ہیں. ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر شک ہوتا ہے. اچھا اس کی میں آپ کو مضبوط دلیل سناتا ہوں. بحرین کا مشہور و معروف واقعہ، عیسیٰ بحرینی کا واقعہ، آپ سب نے سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے آپ کو. عیسیٰ بحرینی کے واقعے میں ایک کمال کا میسج سنیے. وہ پچھلا کل کا واقعہ یاد ہے نا کہ ہندو کو مولا نے کیا کہا، اگر ہمارے شیعہ تمہاری طرح مانتے تو ہم فوراً انہیں دے دیتے،
عیسیٰ بحرینی کے واقعے میں کیا ہوا؟ وہ جو بادشاہ تھا نا بحرین کا، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، شیعوں کے ساتھ بھی اچھا تھا، سنیوں کے ساتھ بھی اچھا تھا، لیکن اس کا وزیر ناصبی تھا، وہ شیعوں کا دشمن تھا. ناصبی امام کو گالیاں دیتے، ناصبی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتے، ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ شادیاں بھی نہیں کر سکتے کیونکہ نام کے مسلمان ہیں، اصل میں وہ باہر ہے. اب یہ ناصبی سازش بناتا تھا. ایک مرتبہ انار لے کے آ گیا، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 2 3 اور پھر 4 علی مولا کا نام لکھا اور کہا کہ یہ دیکھو اے بادشاہ، یہ کیا نام ہے، شیعہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ علی پہلا خلیفہ ہے، یہ تو اللہ نے انار پہ انگریو کیا تھا، جیسے آپ پتھر پہ انگریو کرتے ہیں، بالکل اصلی لگ رہا تھا، قلم سے نہیں لکھا تھا، ایسے کہ گویا کہ انار پہ لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 2 3 اور پھر علی مولا کا نام لکھا تھا کہ بھائی یہ تو اللہ نے حق بتا دیا. اب وہ تو بے دین تھا، اسے کیا پتا، وہ شیعوں کی عزت بھی کرتا تھا، سنیوں کی کرتا تھا، لیکن اب اسے غصہ آ گیا کیونکہ ویسے ہی کان بھرتا رہتا تھا. یہ کان بھرنا والا کام بڑا خطرناک ہے. کبھی کبھار ساسیں جو ہیں وہ کان بھرتی ہیں اپنی بہوؤں کے خلاف، پھر وہ جھگڑا ہو جاتا ہے، اس کا یہ کان بھرنے کا اثر ہوتا ہے. تو یہ ناصبی بھی تھا نا، یہ ساس والا کام کر رہا تھا، اس نے بڑا کان بھرا ہوا تھا. یہ اس کے لیے سمجھیے ایک بہترین موقع مل گیا. اس نے جب انار کو دیکھا، شیعوں کو بلایا، کہا اس کا جواب. شیعوں نے دیکھا، اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 2 3 اور پھر علی مولا کا نام لکھا ہے. تو ان کے پاس بھی جواب نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ انگریو ہوا تھا. کیا جواب دے، کیا جواب دے؟ اس نے کہا کیا جواب دو گے؟ کہا کہ کیا کریں، آپس میں مشورہ کر رہے تھے. بڑے بڑے شیعہ تھے، یعنی نامدار اس علاقے کے، سمجھیے مین شیعہ. کہا کہ ہمارے پاس تو جواب نہیں، آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو ایک نے کہا ہمارے پاس تو جواب نہیں، لیکن اس کا جواب امام زمانہ کے پاس ہوگا. تو امام سے مدد مانگتے، یعنی ان کو اتنا تو یقین تھا کہ امام ہماری مددگار ہے، امام سے مدد مانگتے. تو کیسے امام سے مدد مانگی؟ انہوں نے کہا کہ اب دیکھو ابھی یہاں تو امام کو بلائیں گے تو کام نہیں چلے گا، ایک کام کرتے ہیں، کچھ دنوں کی مہلت لیتے ہیں، کچھ دنوں کی مہلت لیتے ہیں. کہا بادشاہ 3 دن کی مہلت دینا، ہم جواب لاتے ہیں. ان 3 دنوں میں کیا کیا؟ وہ 70 بڑے زاہد عابدوں کو جمع کیا، ان میں سے 10 کو انتخاب کیا، ان میں سے 3 کو انتخاب کیا. کہا کہ رات کو جاؤ صحرا بیابان میں گریا کرو، امام زمانہ کو بلاؤ کو مولا مدد کیجیے، یہ ہمیں قتل کر دے گا. اس نے کہا تمہاری بیوی بچوں بزرگ سب کو مار دو، سارے شیعوں ختم کر دو. بحرین میں اکثریت اب بھی شیعوں کی ہے، لیکن اب بھی حاکم غیر شیعہ ہے. اچھا جناب، کیا ہوا؟ ایک دن ایک گیا، کوئی نہیں. دوسرے کوئی نہیں. تیسرے دن عیسیٰ بحرینی گیا اور وہاں پہ اسے امام زمانے کی زیارت ہوئی. اور امام نے اسے سارا وہ طریقہ بتایا کہ اس نے کیسے وہ مٹی کے برتن میں ڈالا تھا اور پھر انار چھوٹا تھا، انار بڑا ہوتا گیا، پھر وہ انار کے کھال پہ انگریو ہو گیا اور وہ برتن اسی ناصبی کے گھر میں ہے. سیڑھیوں سے جانا، ادھر جانا، فلاں تاخچے پہ وہ برتن پڑا ہوا ہے. وہ بادشاہ کو لے جانا اور بادشاہ کو بتانا کہ کیا نام ہے کہ ناصبی اگر وزیر آپ کا آپ سے پہلے گھر میں چلا گیا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں، اسے گھر نہ جانے دیجیے گا. پھر وہ زمانے موبائل بھی نہیں تھا کہ وہ فون یا SMS کر کے کہہ دیتا کہ جلدی سے وہ برتن ہٹا دو، اور وہ وہاں پہ بدنام ہو گیا. اور پھر لمبا چوڑا واقعہ کہ وہاں پہ اس نے اس ناصبی کو ایکسپوز کیا. لیکن جس پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، عیسیٰ بحرینی نے کہا امام زمانہ آپ تو ہماری حالت کو جانتے ہیں نا، ہم جب سلام کرتے ہیں نا مولا کیا کہتے ہیں؟ تسمعوا کلامی، آپ میری آواز سنتے ہیں، آپ میری سچویشن کو جانتے ہیں. مولا عیسیٰ بحرینی کا سوال، مولا آپ نے پہلے دن مدد کیوں نہیں کی، آپ نے دوسرے دن مدد، ہم کتنے پریشان تھے مولا، ہم نے تیسرے دن آ کے آخری دن جواب دیا، ہم کتنے ٹینشن میں تھے، کتنی تکلیف میں، اسٹریس میں. مولا نے ایک گلہ کیا، ایک شکوہ کیا. مولا نے کہا تم نے تو 3 دن کی مہلت مانگی تھی. ہندو والا واقعہ یاد ہے؟ مولا نے کیا کہا؟ اگر ہمارے شیعہ تمہاری طرح مانتے، یہ شیعہ تھے، نامور شیعہ تھے، نامدار شیعہ تھے، بڑے بڑے شیعہ تھے، مگر انہیں امام پر یقین نہیں تھا، شک تھا، تبھی تو وہاں پہ نہیں مان. اب امام نے خود کہا اے عیسیٰ بحرینی، جب وہ بادشاہ تمہیں دھمکا رہا تھا، جب وہ حاکم تمہیں دھمکی دے رہا تھا کہ میں تمہیں مار دوں گا، تمہاری بیوی بچوں کو مار دوں گا، اگر تم شیعہ وہیں پر اسی دربار میں اسی حاکم کے سامنے دل کی گہرائیوں سے مجھے بلاتے، کہتے یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنا، میں وہیں پہ تمہاری مدد کو آتا، وہیں تمہیں جواب دیتا. ماشاءاللہ. تمہیں 3 دن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مشہود امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
تمہیں مجھ پہ یقین نہیں تھا؟ اے بحرین کے شیعوں، آج ہم شیعوں کا بھی حال ہے. ہم جب پھنستے ہیں ہم اس وقت اس عین موقع پہ کبھی امام سے دل کی گہرائیوں سے مدد نہیں مانگتے. خدا کی قسم اگر اس وقت عین موقع پہ اگر مدد مانگے تو آپ کو مدد ہوگی. یہ بالکل ابھی 2-3 سال پرانا واقعہ ہے. ایک مومن تھا پاکستان کا، اسے یہ طالبان والے چوری کر کے گئے تھے اور اس کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور اس نے وہاں جب دل کی گہرائیوں سے مدد مانگی، اس کو تو ہم نے قریب سے دیکھا ہے، قم میں آیا تھا بابا سے ملنے کے لیے. اس نے پورا واقعہ بتایا کہ کیسے جب اس نے دل کی گہرائیوں سے مدد مانگی، کیسے بالکل عین اس موقع میں جب وہ قتل ہونے والا تھا اسی وقت اس کی نجات ہوئی. دل کی گہرائی سے مانگ کے دیکھیں، یقین سے مانگ کے دیکھیں. ہمارا امام پر یقین نعوذ باللہ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. توبہ توبہ استغفر اللہ. یہی تو امام کا دکھ، یہ تو امام کا درد ہے کہ شیعہ تم مجھ پر بھی یقین نہیں کرتے. عیسیٰ بحرینی وہیں پہ کیوں نہیں مانگا، وہیں پہ کیوں نہیں بلایا، 3 دن کیوں انتظار کیا؟ کیا میں چاہتا ہوں تم 3 دن کے بعد میں تمہیں مدد کروں؟ میں تو وہیں تمہیں مدد کرنا چاہتا. تم بلاتے تو صحیح، تم نے مدد ہی نہیں مانگی. بس خدا رہا ان دنوں میں آئیے کوشش کریں امام سے ہمارا کنیکشن اتنا مضبوط ہو جائے، 2 امام پر ہمارا یقین اتنا ہو جائے کہ بڑی سے بڑی مشکل میں، جیسے میں نے کہا نا کہ ڈاکٹر کے یہاں جانے سے اسلام نے منع نہیں کیا، بھلے جائیں لیکن پہلے مولا کی درد ہیں. مولا انشاءاللہ میں دنیاوی جو طور طریقے ہیں ان پر انشاءاللہ ڈاکٹر کے ہاں جاؤں گا، بیمار ہو چکا ہوں، لیکن آپ کے پاس آیا ہوں کہ شفا وہ دوائی نہیں دے گی، شفا ڈاکٹر نہیں دے گا، آپ کے در سے شفا ملے گی. عطا بھی اب یہی ہے. شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بیٹا چاہیے، آپ کو بیٹی چاہیے، آپ کو پیسہ چاہیے. ظاہراً دنیا میں ظاہری بات ہے آپ کو بیٹے کے لیے، پیسے کے لیے کچھ اور وسیلے بنے گی، لیکن وہ وسیلے کون بنائے گا؟ اللہ بنائے گا. کون وسیلہ بنے گا؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. شب قدر کو جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، یہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں کیوں نازل ہوتے ہیں؟ بیکار نازل ہوتے، بیکار جاتے نہیں. من کل امر، یہ ہر چیز لے کر آتا ہے. اور سگنیچر مولا امام زمانہ کا جب تک نہ ہو تو کوئی آپ کو چیز نہیں ملے گی. جتنی نعمتیں ملیں گی امام کی برکت سے، امام کے وجود سے، امام کے وسیلے سے. اللہ کا یہ پلان ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ میں دوں گا تمہیں، تم مانگو میں دوں گا، مگر اپنے حبیب کے وسیلے سے، مہدی کے وسیلے سے، اپنے نمائندے کے وسیلے سے. ذرا یقین سے مانگو، دل کی گہرائیوں سے مانگو. آئیے دعا کریں، گریا کریں، اور مانگتے ہوئے گریا بھی ضرور کریں. جیسے میں نے کہا نا کہ آپ اگر باہر نکلیں ابھی امام بارگاہ سے، کوئی فقیر بچہ آئے اور کہے کہ 1 پاؤنڈ دو فار ایگزامپل، شاید آپ دے دیں. لیکن اگر کوئی روتا ہوا بچہ آئے اور کہے کہ بھائی میں 2 دنوں سے بھوکا ہوں، میں 4 دنوں سے کھانا نہیں کھایا اور مجھے تھوڑا سا پیسہ دے دو، تو وہ شاید 1 پاؤنڈ مانگے لیکن آپ 10 پاؤنڈ دے دو. بچہ ہے، اس کے آنسو ہیں، آپ کا دل نرم ہو جائے گا. روایات میں ہے اگر چاہتے تمہاری دعا جلد قبول ہو تو آنکھوں سے آنسو بہے، بلند بلند آواز سے گریا کرو اور امام زمانہ سے توسل کرو. اور یہ راتیں مولا علی کی ہیں، مولا علی سے مدد مانگے، یقیناً یقیناً عطا ہوگی، عظیم عطا ہوگی. سب مل کے مولا علی کو بلائے. یا علی مولا مدد، یا علی مولا مدد، یا علی مولا مدد. بلند یا علی مولا مدد، 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 یا علی مولا مدد. یا علی مولا ہمیں مدد کیجیے، آپ کے وسیلے سے ہمیں امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. یا علی مولا میں مدد کیجیے، آپ کے وسیلے سے امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے. یا علی مولا مدد، یا علی مولا مدد، یا علی مولا، یا علی مولا مدد،
یا علی مولا مدد یا علی مولا عزادارون علی مولا. کل آپ نے سنا اپنی بیٹی کے گھر میں آئے نماز پڑھتے ہیں, بار بار باہر جا کے آسماں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر آ کے نماز پڑھتے ہیں. عزادارو اب مولا نماز پڑھ رہے تھے, مولا کو نماز کے بعد کچھ تلواروں کی آواز سنائی دی. مولا گھر سے باہر آئے, کیا دیکھا؟ مولا کے عاشق حذیفہ 40 نوجوانوں کے ساتھ تلوار لیے مولا کے گھر کے باہر پہرا دے رہے ہیں. مولا نے کہا حذیفہ کیا خبر ہے, کیوں آئے ہو؟ مولا اس سال رمضان میں آپ کی حالت عجیب تھی اور رمضان کے ابتدا میں حاجی حج کے لیے تیار ہوتے ہیں. مولا بار بار کہتے تھے اس سال علی حج نہیں دیکھیں گے. مولا پریشان ہے, کہیں یہ رات وہی رات نہ ہو جس میں آپ ہم سے جدا نہ بولے. مولا میں جوانوں کو لے کر آیا ہوں آپ کی حفاظت کے لیے. حذیفہ کہتا ہے مولا نے میری طرف دیکھا. مولا نے کہا حذیفہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہتا ہے میں نے کہا مولا آپ میرے آقا ہیں, آپ میرے مولا ہیں. مولا کہتے ہیں حذیفہ تو تیرا مولا حکم دے رہا ہے واپس چلے جا. حذیفہ کہتا ہے مولا کا حکم تھا, میں سر جھکا کے جانے لگا, میں گھر مڑ مڑ کے بار بار دیکھ رہا تھا کہیں آج وہی رات نہ جس میں مولا ہم سے جدا ہونے والے. کہتا ہے میں مولا کے حکم کی وجہ سے گھر واپس آیا. کہتے بیوی صحن میں چل رہی تھی, کہتی ہے حذیفہ علی کو اکیلا کیوں چھوڑ کے آ گئے؟ کہتا ہے میں بیوی کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہوں علی فاتح خیبر ہے, علی کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کہتا ہے میں ذرا سا آیا اور لیٹا اور اچانک میری آنکھ لگ گئی. علی کے عاشقوں غور سے سننا, حذیفہ کہتا ہے میری آنکھ لگی, اچانک بیوی نے اٹھایا حذیفہ اٹھو عجیب آوازیں آ رہی ہیں اور گویا کوفے میں زلزلہ آیا اور دیواریں ہل رہی ہیں, آواز آ رہی ہے لوگوں علی مارے گئے, علی مارے گئے, لوگ علی مارے گئے. عزادار ظالم نے مولا علی کے سر پہ ضربت ماری. علی کی آخری نماز مسجد میں, مگر علی نماز کو قائم کرنے کے لیے علی کہتے ہیں حسن بیٹا مجھے بعد میں گھر لے جانا اور پہلے نماز ختم کروانا, کہیں نماز نہ رہ جائے. علی کے عاشقوں کبھی نماز نہ چھوڑنا, علی کا دل دکھ جائے گا. بس عزاداروں میں ختم کرنے والا ہوں, ماتم کرو گے, گریہ کرنا, خوب گریہ کرنا. عزاداروں مولا علی کو جیسے ضربت لگی, حسن مولا سہارا دینے آئے, حسین مولا سہارا دینے آئے, عباس علمدار سہارا دینے آئے, اصحاب سہارا دینے آئے. میں ایک جملہ عرض کروں گا, مولا علی ایک ضربت لگے اتنے سارا دینے والے آ گئے,
ہو ذرا کربلا آئی ہے، حسین زخموں سے چور ہے، نہ عباس ہے نہ علی اکبر، حسین زخموں سے چور ہے، نہ عباس ہے نہ علی اکبر، نہ قاسم نہ آل محمد، اصحاب سارا دیکھے علی مولا کو گھر کی طرف لا رہے ہیں۔ جو کوفہ گئے ہوں گے دیکھا ہوگا آپ نے، مسجد کوفہ اور مولا علی کے گھر میں زیادہ فاصلہ نہیں، بس مسجد سے جب باہر نکلے، جب گھر کے قریب پہنچنے لگے، ازادار علی مولا نے کہا اے میرے صحابیہ تمہارا بڑا شکریہ، اب تک تم میرے ساتھ آئے مگر اب اپنے اپنے گھروں واپس چلے جاؤ۔ اصحاب نے کہا مولا نہیں معلوم آپ کتنی دیر کے مہمان ہیں، مولا ہمیں اپنے ساتھ آنے دیجئے۔ علی مولا نے کیا فرمایا، میری مجبوری ہے اور میری شہادت کی خبر زینب کو مل چکی ہے، میری زینب رو رہی ہے، علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ ہائے زینب کی رونے کی آواز اور صحابیوں کے کانوں تک، میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا، یا علی کہاں تھے آپ، یہی کوفہ یہی زینب، ہو صحابیوں کا مجمع ہے، ہو شرابیوں کی دربار، ماتم مولا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے، لہو میں تر ہے علی کا چہرہ، بھلا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے، لہو میں تر ہے علی کا چہرہ، بھلا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے، لہو میں تر ہے علی کا چہرہ، بھلا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے، لہو میں تر ہے علی کا چہرہ، بھلا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے، لہو میں تر ہے علی کا چہرہ، بھلا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے، لہو میں تر ہے علی کا چہرہ، بھلا
یہ مسجد میں کیا ہوا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ علی پہ ضربات تو چل گئی ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ بھلا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ بھلا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ یہ مسجد میں کیا ہوا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ جناب زارا ہے جس کی مادر وہ رو رہی ہے بغیر چادر جناب زارا ہے جس کی مادر وہ رو رہی ہے بغیر چادر اسے یہ فضا نیا کہا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ بھلا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ بھلا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ بھلا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ یہ مسجد میں کیا ہوا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ تڑپ کے بیٹے علی یہ بولی ابا جو بابا کے سر سے کھولی تڑپ کے بیٹے علی یہ بولی ابا جو بابا کے سر سے کھولی کیا یہی کربل کی ابتدا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ بھلا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ بھلا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ بھلا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ بھلا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ بھلا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ یہ مسجد میں کیا ہوا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ یہ مسجد میں کیا ہوا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ جناب زارا ہے جس کی مادر وہ رو رہی ہے بغیر چادر جناب زارا ہے جس کی مادر وہ رو رہی ہے بغیر چادر اسے یہ فضا نیا کہا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ بھلا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ بھلا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ بھلا یہ مسجد میں کیا ہوا ہے لہو میں تر ہے علی کا چہرہ بابا میں زینب ہوں یہ بی بی کی صدا ہوگی اٹھو بابا میں زینب ہوں یہ بی بی کی صدا ہوگی اٹھو بابا میں زینب ہوں یہ بی بی کی صدا ہوگی اٹھو بابا میں زینب ہوں یہ بی بی کی صدا ہوگی اٹھو
اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، میرے مولا علی کو جس، میرے مولا علی کو جس گھڑی آئی قضا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، میرے مولا علی کو جس، میرے مولا علی کو جس گھڑی آئی قضا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، بروزے عید کل مانگو بہت خوشیاں منائیں گے، تمہارے غم میں ہم بابا میں گئے آنسو بہائیں گے، بتاؤ عید کیا بابا، بتاؤ عید کیا بابا، یتیموں کی بھلا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، ابھی تو ماں کے صدمے سے نہ بچوں کو سکون آیا، کہ تیری موت نے پھر سے ہمارے دل کو تڑپایا، یوں لگتا ہے کہ اب ہم پہ، یوں لگتا ہے کہ اب ہم پہ ستم کی انتہا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، رضا سر پہ نہیں ہوگی، شرابی ہم سفر ہوں گے، سنا کی نوک پہ بابا تمہارے سب پسر ہوں گے، جہاں بھی جائے گی زینب، جہاں بھی جائے گی زینب، وہاں پہ کربلا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، محمد والے محمد بلند در صلوات